السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب کو؟ میرے بہن، میرے بھائی، میرے سب دیکھنے اور ملنے والوں کو السلام علیکم۔ تو آج میں بناؤں گی بھی کچھ اور آپ سے پھر باتیں بھی کروں گی۔ سنڈے ہے چونکہ، تو ابھی ناشتہ نہیں کیا ہم نے۔ میں بنانے لگی ہوں چکن اور چنے، اور ساتھ بناؤں گی سوجی کا حلوہ۔ تو وہ میں آپ کو بعد میں سارا کچھ ہی دکھا دوں گی۔ تو یہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، میں کیسے بنانے لگی ہوں، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے ٹماٹر اور پیاز کی پیسٹ اکٹھی بنا لی ہے، اور یہ چنے ہیں، وہ چکن ہے، یہ دہی ہے، اور یہ سارا مسالہ اور لہسن ادرک کی پیسٹ اور وہ سارے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہیں۔ تو آج آپ سے بات کرتے ہیں آج میں آپ سے ایک بہت ہی حساس ایک ہمارا موضوع ہے جس پہ بات کرتی ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسکول پرنسپل ہوں، وہاں پہ ہوتی ہوں، تو وہاں پہ مائیں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، تو بہت سارے مسئلے جو ہم میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تھا، کافی دن پہلے جو میری ایک بہن نے میرے ساتھ کیا، انہوں کا یہ تھا کہ ان کی نا سسٹر کو مطلب دیکھنے آنا تھا شادی کے لیے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے ایسی کوئی اپنے آپ کو بنا لی ہے، ایسی رسم و رواج اپنے آپ میں لے آئے ہیں کہ نہ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور بلکہ دوسروں کے لیے وہ اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جب کسی بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم اتنا سارا میلہ اکٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پہ جا کے بچی ایسے چل رہی تھی، بچی ویسے چل رہی تھی، بچی کا انداز ایسا تھا، انہوں نے چائے کے ساتھ یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، بچی نے دوپٹہ ایسے لیا تھا، بچے نے ایسا لیا تھا، بچی ایسے دیکھ رہی تھی، بچی ایسے چل رہی تھی، اس ہینڈ سے پیش کیا، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، وہ تو سوکھی ہوئی تھی، وہ اتنی موٹی تھی، اس کے پاؤں بھدے تھے، اس کے ہاتھ بھدے تھے، اس کی آنکھیں چھوٹی تھی، موٹی، مطلب آپ سب جانتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ وہ لفظ جو سننے کو ملتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، ہم وہاں ایک اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم وہ دیکھنے جاتے ہیں، ہم ایک بیٹی دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر بھی ویسی ہی بیٹیاں ہیں۔ کیا اس بچی کا قصور ہے؟ کیا اس کے والدین کا قصور ہے کہ وہ پیدا ایسی ہوئی، اس کا رنگ فیئر نہیں ہے، وہ لمبی نہیں ہے، وہ سمارٹ نہیں ہے، وہ ایسی؟ کیا انسان نے بنایا ہے، یا کیا ہم نے بنایا ہے اسے، یا اس کا دل چاہتا تھا کہ میں ایسی ہوں؟ پرفیکشن نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ کسی کے گھر سب سے پہلے جب جائیں تو یہ دیکھیں کہ بچی کی تربیت کیسی ہے، بچی کیسی آپ کو مطلب اس کا رکھ رکھاؤ، سب سے پہلے اس کی نیچر ہم یہی دیکھتے ہیں، باقی قسمت اور نصیب پہ چھوڑ دیں کائنڈلی۔ وہ جو اسلام کے مطابق ہمیں اصول دیا گیا ہے نا، ہم انفارچونیٹلی اس کو فالو نہیں کر رہے، بالکل بھی نہیں کر رہے۔ کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جس نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے نا وہ دیکھے۔ ہم لوگ یہاں پہ پہلے ایک بارات کی طرح دیکھنے جاتے ہیں، پہلے جی یہ بہنوئی، میں سب سے پہلے مجھے یہ ہے کہ مرد کیوں دیکھے؟ بہنوئی ہے، نندوئی ہے، جی یہ ہمارا داماد ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، ان کا کیا کام بنتا ہے وہ جا کے بیٹیوں کو دیکھیں؟ میں تو اس حق میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بیٹا جائے، بیٹے کی ماں جائے، چلے بہن ساتھ چلی جائے، ضروری تو یہی ہے کہ بیٹا جائے، بیٹے کی ماں جائے، ایک نظر دیکھیں، بات کریں اور آ جائیں۔ یقین کریں، میں یہ 100% مجھے یہ گارنٹی ہے کہ اگر لڑکا تبھی اپنی ماں کے ساتھ دیکھ لے تو کبھی بھی ایسے مسائل پیدا نہ ہوں، کیونکہ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو تو وہ آپشن ہی نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ابھی میں صرف یہی گھر والوں کی بات کر رہی ہوں جو نارملی دیکھنے جاتے ہیں، میں نے لڑکی لڑکے کی لو میرجز کی پسند کی اس میں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ جب دیکھنے جائیں کائنڈلی اگر آپ کو کوئی ایشو ہے کہ لڑکی میں کوئی آپ کو وہ خوبیاں نہیں نظر آ رہی تو کائنڈلی وہاں پہ بیٹھ کے گوسپس نہ کریں، اشاروں کنایوں میں بات نہ کریں کہ جس سے وہ جو بچی ہے وہ ہرٹ ہو اور اس کے والدین کے سامنے وہ نظر نہ ملا سکے، ٹھیک ہے نا؟
इतना ख्याल रखा करें। नहीं आपको कोई बात पसंद आई, कुछ नहीं आया, तो काइंडली चुप करके उठ के आ जाया करें, और वहाँ पे खाने अनवा अक़साम के ये वो फलां कुछ ऐसा इंतज़ाम उन्हें ना करने दिया करें। मैंने कल भी बात की थी कि ज़िंदगी में मिठास भरें, प्यार और मोहब्बत से चलें। तलखियाँ तो वैसे ही ज़िंदगी में बहुत हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़िंदगी को इतना हम लोगों ने वो बना लिया हुआ है, तो काइंडली अपने रवैयों से तो दूसरों को खुशी दें ना, इतना तो हक बनता है ना। बच्चियों को डिग्रेड ना करें, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारी आंखों की ठंडक है, उन्हें ठंडक ही रहने दें। ना मजबूर करें पेरेंट्स को कि वो इस दौर में जबकि मीडिया भी इतना फास्ट हो चुका है, तो ना वालिदैन को मजबूर करें कि वो अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को बोझ समझने लगे। उनकी आंखों में आंसू ना आए, उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक आए, वो इन फूल को, कलियों को फलता फूलता दिखें। तो चले मैं अब बनाती हूँ, और ये नाश्ता बना के तो फिर मैं आपसे थोड़ा सा इसका एंड करती हूँ। अब मैं बना लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो नाश्ता बन गया, तैयार हो गया। मुझे गर्मी लगी हुई थी, ये लस्सी है ठंडी ठंडी, और ये हलवा भी तैयार हो गया। अगर करीब से दिखाएं तो ये चिकन और ये चने भी तैयार हो गए, और जो रोटी है वो मैंने बनाई है, वो लेके आते हैं, तो मैंने कहा चले आपसे वो वाइंड अप करें इसको। तो काइंडली जो बातें की हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। तो जो भी है ना ज़िंदगियों में दूसरों के आसानियाँ भरें, बच्चियों को तकलीफ़ ना दें। देखें कितना बच्चियाँ माशाल्लाह से अब वालिदैन पहले उन्हें पढ़ाते हैं, उनके तालीम के अखराजात, उनको ट्रैवल करना, उनको ये माँ की बहुत बड़ी और वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जिससे वो गुज़रते हैं। तो काइंडली फिर उन्हें खुश रहने दें। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को बोझ ना समझें, और ना हमें मजबूर किया जाए कि वो बोझ हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए, और हमें दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।